سب تعریفیں اللہ جل شانہ وحدہ لا شریک کے لیے، جس نے اپنی قدرت کاملہ سے اس کائنات کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عرفان کی خاطر پیدا فرمایا۔ بے شمار درود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کی خاطر، جن کی ذات اقدس اس کائنات کی تخلیق کا باعث بنی۔ حاضرین محترم، پچھلے جمعۃ المبارک میں ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معراج کے حوالے سے کچھ گفتگو کی تھی۔ آج بھی اسی سلسلے میں ہم نے کچھ گفتگو کرنی ہے۔ اللہ جل شانہ نے قرآن مجید میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معراج کو مختلف مقامات پر بیان فرمایا ہے۔ ان میں سے ایک مقام وہ ہے جو سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کا دوسرا نام سورہ اسراء بھی ہے۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ ایک مقام تو یہ ہے قرآن کا جہاں پروردگار عالم نے حضور کی معراج کو بیان فرمایا، لیکن اس مقام پر پروردگار عالم نے سرکار کی معراج کو صرف بیان فرمایا ہے پہلا مرحلہ، زمین کے اوپر ہی جو آپ کا سفر ہے، مکہ مکرمہ سے لے کر بیت المقدس تک، مسجد اقصی تک۔ یعنی اس آیت میں اگر آپ لفظوں پہ غور کریں گے تو وہاں صاف نظر آتا ہے اسریٰ بعبدہ، راتوں رات اپنے بندے کو لے گئی وہ ذات، لیلاً رات کے تھوڑے سے حصے میں، من المسجد الحرام، مسجد حرام سے۔ یہ مسجد حرام خانہ کعبہ کے گرد جو مسجد ہے اس کا نام ہے۔ حرام کا مطلب ہے حرمت والی، عزت والی، احترام والی۔ مسجد حرام محترم مسجد، یہ خانہ کعبہ والی مسجد کو مسجد حرام کہا جاتا ہے۔ من المسجد الحرام، مسجد حرام سے، الی المسجد الاقصی، مسجد اقصی تک، یہاں تک پروردگار نے۔ اس کے آگے کا سبق سفر اس آیت مبارکہ میں نہیں ہے۔ اتنے سفر کو ہم کہتے ہیں اسراء۔ اتنے سفر کا معراج کس پہلے مرحلے کا نام ہے اسراء۔ بیت المقدس میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم امامت کرواتے ہیں، نبیوں کو نماز پڑھاتے ہیں، تو یہاں سے آپ کا جو آسمانوں تک کا سفر ہے وہ براق پر نہیں ہے۔ براق حضور کو مکہ مکرمہ سے لے کر مسجد اقصی تک گیا ہے۔ مسجد اقصی سے اوپر ایک سیڑھی ہے نورانی جو اتاری جاتی ہے۔ ایک نورانی سیڑھی ہے جو آسمانوں سے لے کر زمین تک لمبی ہے۔ یہ نورانی سیڑھی، عربی میں معراج کا جو لفظ ہے اس کا مطلب ہی سیڑھی ہے، اور سرکار کے اس واقعے کو معراج کہتے ہی اس وجہ سے ہیں کہ اس میں سیڑھی اتری ہے۔ آپ کا وہ سفر جو آسمانوں تک گیا ہے، سدرۃ المنتہا تک کا جو سفر ہے، یہ سفر آپ کا اس سیڑھی پر ہے۔ وہ سیڑھی نورانی سیڑھی ہے جو خود بخود چلتی ہے، اس پر صرف کھڑے ہونا ہوتا ہے اور پھر وہ خود چلتی ہے۔ نور کی یہ سیڑھی، بعض روایتوں میں سرکار نے ارشاد یہ بھی فرمایا ہے کہ وہی سیڑھی ہے جو مرتے وقت کسی بندے کی روح کو اوپر لے جانے کے لیے لائی جاتی ہے۔ جو روح کے سفر کے لیے سیڑھی ہوتی ہے وہ بھی ایک سیڑھی پر سفر کروایا جاتا ہے، تو وہ سیڑھی ہے۔ یہاں سے معراج کا سفر آگے کا وہ سیڑھی پر ہے۔ اب اس کی دو صورتیں ہیں، یا تو یہ ہے کہ حضور خود سیڑھی پر کھڑے ہو جائیں اور سیڑھی چلے، یا یہ ہے کہ حضور براق پر ہی رہیں اور براق خود کھڑا ہو جائے سیڑھی پر، اس صورت میں۔ لیکن براق
کا اڑنا وہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک ہے۔ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کے سفر کو اسرا کہا جاتا ہے، اور مسجد اقصی سے اوپر آسمانوں کی طرف جو سفر ہے اسے معراج کہا جاتا ہے۔ معراج کا یہ سفر سدرۃ المنتہا تک رہے گا۔ سدرۃ المنتہا پہ جا کے یہ سیڑھی بھی رک جائے گی، اور اب اس سے آگے کا جو مرحلہ ہے اس کا نام اعراج ہے۔ یعنی معراج کے 3 مرحلے ہیں، 3 منزلیں ہیں، اور تینوں کے الگ الگ نام ہیں۔ مسجد اقصی تک پہلا مرحلہ اس کا نام اسرا، مسجد اقصی سے آسمانوں تک دوسرا مرحلہ اس کا نام معراج، اور سدرۃ المنتہا سے آگے کا جو سفر ہے اس کا نام اعراج۔ اعراج یہ 3 مرحلے ہیں۔ سدرۃ المنتہا سے آگے کا جو سفر ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس کے پھر آگے سواریاں بدل جاتی ہیں۔ سدرۃ المنتہا میں آگے پھر سواریاں بدل جاتی ہیں، اور وہ سواریاں پہلی سواری ہے جسے ہم بقعہ نور کہتے ہیں۔ سرکار کو ایک نور کا بادل ہے جو ڈھانپ لیتا ہے، اور یہی بادل ہے جو حضور کو اٹھا کے پھر آ کے سفر کرواتا ہے۔ اس بقعہ نور کے سفر میں حضور 70,000 حجابات کو پار کرتے ہیں۔ یہ 70,000 حجابات نورانی پردے ہیں، نورانی حجاب ہیں، جن میں سے ہر پردے کا دوسرے پردے سے اتنا ہی فاصلہ ہے جتنا زمین سے لے کے آسمان کا فاصلہ ہے، یا آسمان سے لے کے پھر دوسرے آسمان کا فاصلہ ہے۔ اس طرح 7 آسمانوں کے بعد یہ 70,000 پردے ہیں۔ جبریل یہاں رک جاتے ہیں، اور ان 70,000 حجابات کو حضور اس بقعہ نور کے اندر، وہ جو نور کا بادل ہے اس کے اندر سرکار ان 70,000 پردوں کو پار کرتے ہیں۔ ان 70,000 پردوں کو پار کرتے ہوئے ایک مقام پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کلمے چلنے کی آواز بھی آتی ہے۔ سدرہ سے آگے ایک مقام ہے جس کا نام ہے مقام مصطفیٰ، واو کے ساتھ۔ ایک تو ہے نا مصطفیٰ، وہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے، یہ ہے مصطفیٰ۔ مصطفیٰ مقام مصطفیٰ ہے، یہ وہ مقام ہے جس کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ مجھے مقام مصطفیٰ کی طرف اٹھایا گیا، جس میں اسمع فیہ صریف الاقلام، وہاں پر میں نے کلموں کے چلنے کی آوازیں سنی ہیں۔ تقدیر کی جو کلمیں تھیں چل رہی تھیں، اور حضور ان کی آوازوں کو سن رہے تھے۔ یہاں روک کر میں آج جو گفتگو کرنی ہے نا وہ بڑے دھیمے لہجے میں کوشش کرتا ہوں تاکہ آپ کو آسانی سے ساری بات سمجھا سکے۔ تقدیر کی جو کلمیں ہیں وہ چلنے کی آواز آ رہی ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تقدیر کیوں، کلمیں کیسے چل رہی ہیں؟ تقدیر تو سب کچھ لکھ کر بند نہیں ہو چکی، تقدیر تو سب کچھ لکھا گیا، لکھا جانے کے بعد جف القلم علی علم اللہ، حضور فرماتے ہیں اللہ نے تقدیر میں جو کچھ قیامت تک ہونا تھا سب لکھ دیا، قلم خشک ہو گئے، قلم خشک ہو گئے، جف القلم، اس کا مطلب ہے جو لکھا جانا تھا لکھا گیا، بند ہوا، کتاب بند ہوئی، قلم خشک ہوئے، لکھا گیا۔ یہ تو آپ کا عام فرمان ہے کہ قلم نے لکھا اور قلم خشک ہو گیا، تقدیریں لکھی گئی۔ تو پھر آج جو چل رہا ہے یہ کیا ہے؟ شب معراج قلموں کے چلنے کی آوازیں حضور نے سنی۔ یہاں ایک خاص بات ہے، حضور قلم کے چلنے کی آواز نہیں سن رہے، لفظ پہ غور رکھیے گا۔ جس نے تقدیریں کائنات کی لکھی ہیں وہ قلم ہے۔ آج حضور قلم کے چلنے کی آواز نہیں سن رہے، قلموں کے چلنے کی آواز سن رہے۔ سرکار نے جو لفظ استعمال فرمائے ہیں وہ صریف الاقلام، قلموں کے چلنے کی، اس کا مطلب ہے ایک قلم نہیں چل رہی، بہت ساری قلمیں چل رہی ہیں۔
بہت ساری کلمے ہیں، فرشتے تو پیچھے رہ گئے، جبریل تو سدرۃ المنتہا پر رک گئے، آگے کلمے چل رہی ہیں، ایک نہیں کئی کلمے، اور جو چل رہی ہیں وہ کر کیا رہی ہے؟ تقدیر میں جو تھا وہ لکھا جا چکا تھا، قلم خشک ہو گئے تھے، اب یہ کیا لکھا جا رہا ہے؟ اس کو سمجھے ذرا۔ ایک ہے کہ پروردگار کو پتا ہے کب کہاں کیا ہونا ہے، کس نے کرنا ہے، اس نے اگر حالت بدلنی ہے تو بدل کر کیا ہونا ہے، کتنی بار بدلنا ہے، مجھ سے کسی نے التجائیں کرنی ہے تو میں نے اس کی زندگی کی حالتیں بدلنی ہیں، حالات بدلنے ہیں، یہ ساری باتیں بدل کر پھر کیا فیصلہ ہونا ہے، کس نے کب مرنا ہے، مر کر عیسیٰ نے اگر اٹھانا ہے تو کتنی دیر کے لیے اٹھانا ہے، اور پھر اٹھانے کے بعد اس نے دوبارہ کب مرنا ہے، مر کر بدل کر جو جو کچھ تبدیلیاں ہونی ہیں وہ ساری پہلے سے لکھ کے کتاب الگ رکھ دی۔ یہ کتاب ہے، نام ہے اللہ کا علم۔ یہ اللہ کا علم ہے، چیزیں بدل بدل کر جو رخ بھی اختیار کریں گی خدا کو پہلے سے پتا ہے بدل کر بھی کیا ہونا ہے۔ یہ علم ہے، یہ علم نہیں بدل سکتا۔ خدا کا علم کسی چیز کے بارے میں غلط نہیں ہو سکتا، اسے پتا ہے قیامت تک کیا ہونا ہے۔ لیکن یہ ہے خدا کا علم، خدا کا فیصلہ نہیں۔ یہ خدا کا علم ہے، اس کا بندوں کے بارے میں کیا ہوا فیصلہ نہیں۔ یونس علیہ السلام کی قوم کے بارے میں فیصلہ ہوتا ہے کہ اس قوم کو عذاب میں مبتلا کر دیا جائے، کیونکہ یونس کی نافرمانی کرتی ہے اور یونس ہاتھ اٹھا چکا ہے، مجھے پکار چکا ہے اس قوم پر عذاب نازل کرنے کے لیے۔ فیصلہ یہ ہوا ہے کہ عذاب نازل کر دیا جائے۔ آندیاں اٹھ جاتی ہیں، سرخ رنگ کی آندھی چڑھ جاتی ہے، آسمان ایک طرف سے سرخ ہو جاتا ہے کیونکہ فیصلہ آ رہا ہے، آسمان سرخ ہو جاتا ہے، جسے دیکھ کر جناب یونس علیہ السلام آثار دیکھ کر کے عذاب آنا شروع ہو رہا ہے، آثار دیکھ کر، ابتدائی علامتیں دیکھ کر بستی چھوڑ جاتے ہیں، کیونکہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک نبی قوم کے اندر رہے عذاب نہیں آتا، چونکہ عذاب کا فیصلہ ہو چکا ہے، عذاب آ رہا ہے، مجھے یہاں سے چلے جانا چاہیے، مگر جانے کے لیے اللہ سے پوچھتے نہیں چلا جاؤں یا ابھی رکوں۔ بس اتنی سی بات تھی جس پر آپ کو مچھلی کے پیٹ میں گرفتار کر دیا گیا۔ کام غلط نہیں کیا، مگر تو اتنا میرے قریب تھا، جانے سے پہلے بھی مجھ سے پوچھتا تو مجھ سے پوچھ لیتا۔ کام گناہ نہیں تھا جو یونس علیہ السلام نے کیا ہے، لیکن جو بارگاہ کا انتہائی قریب ہوتا ہے اس کے تقاضے اور ہوتے ہیں۔ ایک کام بھی اگر کرنا تھا تو مجھ سے تو پوچھ لیتا، کروں یا نہ کروں، جاؤں بستی چھوڑ کر یا نہ چھوڑ۔ ادھر یہ چلے گئے، ادھر بستی نے آثار دیکھے، تھوڑا سا فرق سمجھیے گا۔ فیصلہ آ چکا ہے، عذاب شروع ہو چکا ہے، لوگوں نے دیکھا کہ یہ تو وہی عذاب آ رہا ہے جو یونس کہہ رہے تھے، اس کا مطلب ہے یونس سچے، وہ تو سچے اور وہ تو سچ بول رہا ہے، تو اگر یونس سچ بول رہے تو اب ہمیں بچا۔ پوری قوم اکٹھی ہوئی اور انہوں نے سارے اپنے عورتوں مردوں کو آوازیں دی، مائیں اپنی گودوں میں بچوں کو اٹھا کے آ جائیں، بوڑھے جو چل بھی نہیں سکتے چارپائیوں پہ ان کو بھی لٹاؤ اور لے آؤ، اور آؤ سارے جنگل میں جا کے مٹی سر پہ ڈال لیں اور خدا کو کسی طرح منائیں۔ ساری قوم اٹھ کے نکلی۔ فیصلہ ایک اور بھی ہے، یہ بھی سنیے گا، ایک تو فیصلہ یہ ہے نا عذاب کا، ایک فیصلہ اور بھی ہے، اور وہ فیصلہ یہ ہے کہ جب عذاب آ جائے نظر کے سامنے تو پھر ٹال نہیں سکتا۔ ایک دفعہ عذاب شروع ہو جائے، یہ فیصلہ ہے،
یہ اللہ کا فیصلہ ہے. ملک الموت کو سامنے دیکھ کر کوئی توبہ کرے تو توبہ قبول، موت سامنے کھڑی ہو جائے تو اب ٹال نہیں سکتا. اذا جاء اجلہم، جب موت کی گھڑی آ جائے، لا یستاخرون الساعہ، پھر ایک گھڑی کی بھی دیر. یہ فیصلہ ہے. ایک فیصلہ یہ ہے کہ عذاب جب سامنے آئے تو اب ٹال. ادھر عذاب سامنے کر دیا، قوم نے دیکھا، بچے ماں نے گودوں میں اٹھائے، بوڑھوں کو چارپائیوں پہ لٹایا، پھٹوں تختوں پہ لٹایا، اٹھا کے جنگلوں میں چلے گئے، بیابانوں میں چلے گئے، وہاں جا کے سر کے بال کھولے، مٹی سروں پہ ڈالی، ناک زمین پہ رگڑی، ماتھا زمین پہ رگڑا، پروردگار کی بارگاہ میں فریادیں کی، بچوں کا وہاں واسطہ دیا، بوڑھوں کے سفید بالوں کا واسطہ دیا، خدا کی رحمت کو پکارا. عرش والے نے اپنا فیصلہ ایک طرف کیا، رحمت نازل کر دی. کمال ہے نا. یہ فیصلہ تھا کہ عذاب اٹھ جانے کے بعد ٹل، یہاں ٹل گیا. اس کا مطلب ہے اس نے اپنا فیصلہ بدلا. جو کتاب جس میں سب کچھ لکھا تھا اس میں اور قلم خشک ہو گیا تھا، اس میں تو یہ بھی لکھا تھا نا کہ یونس کی قوم پر ہم نے عذاب کا فیصلہ کرنا ہے، اس قوم نے ہم سے التجا کرنی ہے اور ہم نے عذاب کو رحمت میں بدلنا ہے. یہ سب اس میں لکھا تھا. یہ خدا کے علم کی کتاب تھی، خدا کے فیصلوں کی کتاب نہیں. اب کتاب ہے دوسری فیصلوں کی. وہ ایک طرف علم خدا کی کتاب جس پر کسی کی نظر نہیں، اب دوسری کتاب ہے فیصلوں کی جس میں لکھا ہے اس قوم پر عذاب آئے گا کل صبح، کیونکہ اس نے میرے نبی یونس کی نافرمانی کی ہے. اس کتاب میں لکھا ہے، صرف اتنا فیصلہ لکھا ہے. اب اگلے دن قوم ناک ماتھا رگڑ لیتی ہے، فیصلہ جہاں لکھا تھا وہاں سے رب اسے مٹا دیتا ہے، رب مٹا دیتا ہے. اب ہم کہتے ہیں یہ کیسی بات، کیا وہ مٹاتا ہے؟ قرآن کہتا ہے، قرآن اللہ کے اس انداز رحمت کو بیان کرتا ہے. قرآن کہتا ہے یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ ام الکتاب. اللہ کہتا ہے اصل کتاب اللہ ہی کے پاس ہے، جو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے، جو چاہتا ہے لکھ دیتا ہے. اب میں نے دو حدیثیں آپ کے سامنے رکھ دی. ایک نے کہا تھا قلم خشک ہو گئے، وہ خدا کا علم ہے جو کبھی تبدیل نہیں ہونا، وہ قلم کتاب الگ. ایک کہہ رہی ہے لکھا بھی جاتا ہے، مٹایا بھی جاتا ہے. یہ فیصلہ جس کے بارے میں حضرت عمر فاروق نے بھی ہاتھ اٹھائے تھے، رب کنی من شر ما قضیت. پروردگارا اگر تو نے میرے بارے میں کوئی سخت فیصلہ کیا ہے، مولا میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں، مجھے بچا لے اس فیصلہ. کس نے فیصلہ کیا؟ تو نے. اگر تو نے رب کنی مجھے بچا، من شر ما قضیت مجھے بچا اس سختی سے جو فیصلہ تو نے میرے بارے میں اگر کوئی کیا ہے تو مجھے بچا لے. اس کا مطلب ہے تقدیر لکھی بھی جاتی ہے، بدلی بھی جاتی ہے، لکھی بھی جاتی ہے، بدلی بھی. یہی تو سلطان بہو سمجھاتے رہے نا، میں شہباز کراں پروازاں وچ دریا کرم دے ہوں، زبات میری کن برابر میں کام قلم دے ہوں. اس کا مطلب کیا تھا؟ میں جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہوں پروردگارا
یہ جو فیصلہ تو نے کیا ہے مہربانی فرما، رحمت فرما، بدل دے۔ رب میری آرزو، میری دعا، میری التجا پر منع نہیں کرتا، فیصلے میں نرمی کر دیتا۔ سمجھے ہیں بات کو؟ یہ ہے فیصلہ۔ یونس علیہ السلام کی قوم آدم علیہ السلام سے لے کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تک واحد قوم ہے، واحد ایک قوم ہے جس پر عذاب اٹھنے کے بعد رک گیا تھا۔ نہ اس سے پہلے کسی کے لیے نہ ان کے بعد، کیونکہ فیصلہ خدا کا ہے۔ وہ فیصلہ اس نے صرف ان کے لیے نرم کیا، بدل دیا کہ اٹھے عذاب کو واپس کر لیا۔ اب میں جو عرض کر رہا ہوں اس کا مطلب ہے قلم اب بھی چلتا، تقدیر لکھی بھی جاتی ہے، تقدیر بدلی بھی۔ یہی راز ہے جو سرکار فرما رہے ہیں۔ معراج میں سدرہ کے بعد جب مجھے اٹھایا گیا ہے مقام مستوی تک، حتی ظہرت لمستوی، مجھے اس مقام مستوی تک اٹھایا گیا، اسمع فیہ صریف الاقلام، وہاں کلمے چل رہی تھی، مجھے آواز آ رہی تھی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان عظمت مصطفیٰ، نعرہ حیدری۔ کلمے چلنے کی آواز سے ہمیں سمجھ آ گئی یہ سفر ہے بقائے نور میں۔ اور پھر جب یہ 70,000 پردوں کا سفر ختم ہوتا ہے، پھر ثم دلیلی رفرف اخضر، پھر ایک سبز رفرف، وہ ایک یوں سمجھے کہ پورے آسمانوں سے بڑی ایک چادر ہے جو پھیلی ہوئی ہے، لیکن وہ اتنی باریک نہیں، ایسی باریک چادر سے سمجھانے کے لیے ہے پھیلی ہوئی ہونے کے اعتبار سے، ورنہ اس کی موٹائیاں ان سے زیادہ ہیں جن کو نورانی پردے کہا جاتا ہے۔ وہ رف رف ہے۔ حضور نے فرمایا یغلب ضوءہ ضوء الشمس، اتنی روشنی اس میں سے نکلتی تھی کہ سورج کی روشنی اس کے مقابلے میں کم تھی۔ رف رف اس کے اوپر ثم احتملت، مجھے اٹھایا گیا، اس میں مجھے رکھ کر، اس تخت اس چادر میں مجھے رکھ کر اٹھایا گیا، حتی وصلت الی العرش، یہاں تک کہ میں اس عرش پہ جا پہنچا۔ وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے، وہ عرش کی جلوہ گری۔ اب یہ تو ہوا ایک سفر کہ ہم یہاں پر بات کرتے ہیں۔ جب سرکار خدا کی بارگاہ میں خاص قرب پہ پہنچے ہیں، گفتگو ہوئی جو ہوئی، قرآن کہتا ہے فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا، اللہ نے اپنے بندے پر وحی کی جو کی، یعنی یہ تمہارے والی باتیں نہیں ہیں، کتنی باتیں ہوئی کی، ان میں سے کچھ باتیں حضور نے ہمیں بتائیں، کچھ باتیں۔ ایک بات یہ تھی کہ پروردگار نے ارشاد فرمایا جب باتیں ہوئیں تو ان باتوں میں پروردگار نے حضور سے ارشاد فرمایا یا محمد آئنا حاجت جبریل، سدرہ پر جبریل نے تیرے سامنے ایک حاجت رکھی تھی، وہ کہاں ہے؟ نہیں بات سمجھ آئی نا؟ سدرہ پر جب سرکار چلنے لگے تھے، جبریل رک گئے تھے، حضور نے پوچھا تھا حل لک من حاجہ، میں خدا کی بارگاہ میں جا رہا ہوں، کوئی سوال، کوئی طلب، کوئی حاجت ہے؟ تو جبریل نے عرض کیا تھا یا رسول اللہ میری تمنا ہے اللہ سے اجازت لے دے، جب روز قیامت ہو آپ کی امت پلسرات سے پار جانے لگے، مجھے رب اجازت دے ان آپ ستا جناحی علی الصراط حتی یجوز امتک، حضور مجھے اجازت مل جائے میں اپنا پر پلسرات پر بچھا دوں، آپ کے امتی میرے پروں پر قدم رکھ رکھ کر پلسرات پار کر جائے۔ حاجت تو ہے نا، حاجت ہے۔ اب یہ حاجت جبریل نے حضور سے کر دی، سرکار چلے گئے، گفتگو خدا کی بارگاہ میں ہو رہی تھی،
وہ حاجت سامنے نہیں رکھی۔ اللہ خود پوچھتا ہے، وہ جو تمنا جبریل نے کی تھی وہ نہیں بیان کی تو نے؟ آئین حاجت جبریل، آئین حاج، وہ جبریل کی حاجت کہاں ہے؟ وہ بھی تو سامنے رکھ۔ سرکار نے عرض کیا اللہم انکا عالم، پروردگارہ سب سے بہتر تو تو جانتا، تو تو سب سے بہتر جانتا ہے رب العالمین، تو جانتا ہے اس نے کیا کہا تھا۔ اب اس حاجت کا جو جواب اللہ دے رہا ہے وہ سنانا چاہتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا حضور سے، اسے بتاؤ قد اجبتہ فیما سالا، جو اس نے مانگا میں نے عطا کر دیا، جو اس نے مانگا میں نے، یہ آدھا جملہ ہے، یہ آدھا جملہ ہے، جو اس نے مانگا میں نے عطا کر دیا، لیکن یہ ہر ایک امتی کے لیے نہیں ہے، لیکن فی من احبک و صاحبک، مصطفیٰ جبریل کو بتانا میں نے اس کی حاجت پوری کر دی، لیکن یہ حاجت میں نے صرف اس کے لیے پوری کی ہے جو یا میرے محمد کی صحبت میں بیٹھا ہو یا میرے محمد سے محبت کرنے والا ہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان عظمت مصطفیٰ، نعرہ حیدری۔ ہر ایک کے لیے نہیں ہے کہ جبریل کا پر بچھ جائے اس کے لیے، یہ پر صرف اس کے لیے بچھے گا جو یا تو مصطفیٰ کی صحبت میں بیٹھا ہو یا جس کا دل محمد کی محبت سے بھرا ہوا ہو، جس کے دل میں سرکار کا عشق ہو، جس کے دل میں حضور کی محبت ہو، وہ ہے جس کے لیے جبریل پر بچھاتا ہے۔ اور میں عرض کرتا ہوں، بار بار عرض کرتا ہوں، محبت اپنا رنگ چڑھاتی ہے۔ اگر محبت کا رنگ نہ ہو تو نفی ہے محبت کی، اگر محبت کا رنگ نظر نہ آئے تو سمجھ لو محبت نہیں ہے۔ محبت علی سے ہو اور نماز سے بیگانہ ہو بندہ، وہ علی جو یہ چاہیں کہ میں جب چاہتا ہوں کہ خدا سے باتیں کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں، جب چاہوں کہ خدا مجھ سے باتیں کرے تو قرآن پڑھتا ہوں۔ اب جو نہ نماز پڑھے نہ قرآن پڑھے اور کہے علی سے محبت ہے، اس کا مطلب رنگ محبت علی کا نہیں چڑھا۔ محبت رنگ چڑھاتی ہے، اگر رنگ نہیں چڑھا تو محبت نہیں ہے۔ محبت مصطفیٰ کریم سے ہو، مصطفیٰ رحیم سے ہو، سرکار رحمت عالمین سے ہو، اور بندہ نرم ہی نہ ہو، بندے کے اندر دوسروں کے لیے شفقت ہی نہ ہو، محبت حضور صادق الامین سے ہو اور بندے کی زبان پہ جھوٹ ہو۔ محبت کیا ہے؟ رنگ محمد کیا ہے؟ حضور سے محبت نام ہی ہے، کسے دیکھو تو مصطفیٰ یاد آ جائے، جسے دیکھو تو محمد کی یاد آ جائے، جسے دیکھو تو سمجھ آئے اس پر رنگ چڑھا ہے سرکار کا۔ اس کا مطلب ہے وہاں محبت ہے۔ جس کو ملاوٹ کرنے سے ہی فرصت نہیں، دھوکہ دینے سے ہی فرصت نہیں، ناجائز قبضے کرنے سے ہی فرصت نہیں، گالیاں دینے سے ہی فرصت نہیں، فضول کاموں میں مصروف ہے فرصت نہیں۔ اس شخص کے پاس محبت رسول اتنی پاک شے اللہ ناپاک سینوں میں تو نہیں رکھتا، اتنی پاک شے محبت رسول، اتنی پاک شے۔ وہ یار سونے کا زیور روڑیوں پہ نہیں پڑا ہوتا، تجوریوں میں رکھا جاتا ہے،
लफाफ तिजोरियों में रखा जाता। ऐसे तो नहीं होता, हर शय बाहर फेंक दी जाए, हर किसी को मोहब्बत, ऐसे नहीं। अगर मोहब्बत का रंग नहीं चढ़ा तो मोहब्बत नहीं, और अगर मोहब्बत नहीं तो जिब्रील का पार पुरसरात पर आपके उसके लिए फिर नहीं। और जिसके लिए पार नहीं बिछा, पुरसरात से पार गुजरना आसान नहीं है। जिस पर कुंडे भी लगे हैं, जो खुद खींचते हैं, खुद पकड़ते हैं, जो बरीक भी है, जो खुद गिराने का पूरा सामान रख के बैठा हुआ है, उस पुल से पार गुजरना सिवाय मोहब्बत मुस्तफा के मुमकिन नहीं है। और मोहब्बत रंग चढ़ाए, उसका रंग हो, नजर आए सरकार क्या जलवा उसमें से नजर आए, फिर मोहब्बत होती है। उस मोहब्बत को अल्लाह ताला हमारे दिलों में बसाए। अल्लाह करे कि वो मोहब्बत हमें मिल जाए। मेराज असल में नाम इस बात का है, वो मोहब्बत जो मुस्तफा की है, दिलों में उबर कर बार कर जाम आ जाए। मोहब्बत फिर तकाजा करती है कि मुस्तफा के दुश्मनों से दुश्मनी रखी जाए, बल्कि यूं समझे कि दुश्मनी रखी इसलिए जाए कि कोई मुस्तफा का दुश्मन है, और अपनी जात के लिए न दुश्मनी हो न मोहब्बतें हो, हर एक शय ताबे में आ जाए, सब वही जो सरकार चाह रहे। आखिर में एक दो बातें सिर्फ मुझे अर्ज करनी है। सजदा जब हम करने लगते हैं ना खुदा की बारगाह में, तो इसमें मैंने देखा है कुछ लोगों को, शायद ये बात अभी पहुंची नहीं तो मैं हुजूर का फरमान पहुंचाना चाहता हूं। सरकार ने फरमाया है, इज़ा सजदता, जब तुम सजदा करो, फदा कफ़ई का, हथेलियां रखो, वरफा मिरफ़क़ई का, कोनियां उठा के रखो। जमीन पर कोनी लगी हुई है, पूरा बाजू जमीन पर बिछा हुआ है, ये सरकार ने मना फरमाया है। हालत सजदा में बाजू बिछा हुआ जमीन पर नहीं होना, आपके हाथ रखे हों, और हाथों में सुन्नत सरकार की ये है, काना इज़ा सजदा ज़म्मा असाबिअहु, हुजूर अपनी उंगलियां ऐसे फैला के नहीं रखते थे, उंगलियां इकट्ठी कर लेते थे। तो आपने उंगलियां जब हथेलियां रखी हैं, उंगलियों को आपस में जम किया हो, मिलाया हो, और फिर इस हाल में कि कोनियां उठी। दूसरा मसला यह है कि इस्तिंजा जब हम करते हैं और वुजू कर लेते हैं, उसके बाद अगर किसी वजह से हवा खारिज हो गई, वुजू टूट गया, अब दोबारा से वुजू की हाजत है, इस्तिंजा जरूरी नहीं है। इस्तिंजा किए बगैर सीधा वुजू कर सकते हैं और वुजू करके आप नमाज उससे अदा कर सकते हैं, इस्तिंजे की दोबारा हाजत नहीं। ये जो सरकार ने आसानियां मजहब इस्लाम ने रखी हैं, इनको अपनाना ये हमारे लिए बड़ा मुफीद है, जाहिर है। मैं एक बात अर्ज करना चाहता हूं, नमाज बड़ी अहम शय है, और मेराज में हुजूर को जो कुछ दिखाया गया उसमें एक अजाब भी दिखाया गया, जिसमें एक फरिश्ता लगा हुआ था पत्थर मारने एक बंदे के सर पर, और उसका सारा सर इंजर पिंजर उड़ जाता था, कीमा कचरा बन जाता था, और फिर से उसका सर दोबारा सही कर दिया जाता था, वो फिर से पत्थर मारता था, और इसी अजाब में उसे मुबतला रखा जाता था। इस दुनिया में यह है कि अगर ऐसा कोई हादसा होता है तो बंदा मर जाता है, मरकर वो तकलीफ दूर हो जाती है, कयामत के बाद मौत नहीं है। कुचला भी जाएगा, बंदे को मौत नहीं होगी, दर्द महसूस होता रहेगा, ये अजाब उससे दिया जाता रहेगा। सरकार ने जिब्रील से पूछा था, ये कौन है जिसको ऐसा मुसलसल अजाब दिया जा रहा है? तो जिब्रील ने अर्ज किया था, हुजूर ये वो लोग हैं, तसाकलत रूसुहुम अनिस सलात, इनके सर नमाज के लिए नहीं झुकते, बारी हो जाते हैं, इनके सर बारी हो जाते हैं, नमाज की तरफ नहीं आते। अच्छा, नमाज पढ़ना आखिरी मिनट में मैं अर्ज कर दूं, मुश्किल काम है उन लोगों के लिए जो अभी तक इसके आदी नहीं हो सके, उनके लिए एक हल अर्ज करने लगा। क्या तरीका है कि हम नमाज में लग जाए? नमाज में सबसे बड़ी जो मुश्किल है ना, वो है कारोबार, धंधा, खाना पीना, वो एक बड़ी मुश्किल है वुजू।
یہ کرنا، کیونکہ جو شیطان وضو کے رستے میں کھڑا ہوتا ہے نا، وہ بڑی تیزی سے بڑے زور سے ہمارے دل کو اپنے قابو میں کرتا ہے اور وسوسے ڈالتا ہے مختلف قسموں کے، وضو کی طرف جانے سے اب یہ کروں گا وہ کروں گا وہ۔ حضور سید عالم نے ارشاد فرمایا استقیموا، ثابت قدم رہو، ولن تحسوا، مگر ایسا تم سے ہو نہیں سکے گا، ولا يحافظ الوضوء الا مومن، اور وضو کی حفاظت صرف مومن ہی کرے گا۔ مومن، اس کا مطلب کیا تھا کہ اگر ثابت قدم رہنا چاہتے ہو وضو کی حفاظت کر لو۔ ایک بار وضو کیا ہے، دھیان رکھو کہ میں اس وضو کو سنبھال کے رکھتا ہوں۔ وضو سنبھالا ہو، اگلی اذان ہو، آپ کے لیے نماز پڑھنا مشکل نہیں ہوگا۔ اصل جو چیز آپ کو رکاوٹ بنے گی وہ وضو، جسے آپ کہتے ہیں آلت، یہ جو آلت آپ کو وضو کا ہوگا نا، یہ رکاوٹ بنے گا۔ وضو کیا ہو تو پھر بڑی آسانی سے اگلی نماز بھی پڑھ لیتا ہے۔ یہ وہ معاملہ تھا کہ ہمارے بزرگ ایک ایک وضو کر کے دھیان رکھتے تھے، دو دو تین تین چار چار نمازیں ایک ایک وضو سے پڑھ جایا کرتے تھے۔ تو کوشش کریں جن کو نماز کا تھوڑا سا اس میں پریشانی آ رہی ہے وہ وضو کی عادت بنا لیں اور اسے پکا کرنے کی عادت بنا لیں۔ توفیق اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، ہدایت اس کی مہربانی کا نام ہے، اور نماز کی پابندی وہ ضروری کام ہے۔ ہر شے ایک طرف، یہ نماز ایک طرف پڑی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا غلام بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔